سے دوسروں کی زندگی بناتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو دوسروں کے جان اور مال کا استحصال کر کے اپنی زندگی بناتا ہے۔ یہ دونوں آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ جو طبقہ اپنی جان مال کی قربانی سے دوسروں کی زندگی بناتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی جان اور مال کی قربانی سے دوسروں کی زندگی بنائی ہے، اور دوسرا طبقہ وہ باطل والوں کا ہے جو دوسروں کی جان مال کا استحصال کر کے اپنی زندگی بناتے ہیں۔ ہر جگہ موجود ہے، ہر ملک میں ہے، ہر صوبے میں، ہر علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے دشمن ہوئے، انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں۔ تو جب یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اپنی جان مال سے دوسروں کی زندگی بناتے ہیں، ان کے دشمن کیوں ہو گئے؟ اتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے دشمن نہیں ہونے چاہیے، سب کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن پتہ چلا کہ کسی کو آری سے چیر دیا گیا، کسی کو پتھروں میں ڈھک دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اتنے اچھے لوگ جو اپنی جان مال سے دوسروں کی زندگی بناتے ہوں، پھر ان کے دشمن کیوں؟ ان کے دشمن اس وجہ سے کہ باطل اپنے باطل عزائم کو انسانیت کے جان مال کی استحصال سے پورا کرتا ہے۔ باطل کے اپنے عزائم ہیں، خواہشات ہیں، وہ کہاں سے پوری ہوں گی کہ عوام کی جان اور مال کا استحصال کر کے باطل اپنے عزائم کو پورا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام وحی کی رہبری سے اس بات کو، باطل کے عزائم کو سمجھ لیتے ہیں کہ شکاری پرانا ہے، نیا جال لے کر آیا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ وہ عوام کو خبردار کرتے ہیں۔ نذیر کا معنی جو لکھا ہے کتابوں میں، خبردار کرنا، ڈرانا بہت جگہ نہیں لکھا ہے۔ جیسے پولیس سے ڈراتے ہیں، ایسا تو نبی سے نہیں ڈراتے، خبردار کرنا۔ انبیاء علیہ السلام باطل کے عزائم کو سمجھ کر عوام کو، اللہ کے بندوں کو ان کے باطل عزائم سے خبردار کرتے ہیں۔ اس خبردار کرنے کی وجہ سے جب عوام سمجھ لیتی ہے تو ان کے جال سے نکل جاتی ہے، ان کے باطل عزائم پورے نہیں ہوتے۔ جب ان کے باطل عزائم پورے نہیں ہوتے تو وہ ان کے دشمن ہوتے، اور ان کی وجہ سے ہمارے باطل عزائم پورے نہیں ہوتے۔ ورنہ نوح علیہ السلام کے قوم سے نوح علیہ السلام کی عداوت کی کیا وجہ ہے؟ نوح علیہ السلام نے کوئی گالی نہیں دی تھی، سر نہیں پھوڑا تھا، عداوت کیوں ہے؟ کہ وہ اپنے باطل عزائم پورا کرنا چاہتے تھے، یہ ان کو خبردار کرتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا جھگڑا کیا ہے؟ وہ حکومت چاہتے تھے کہ مجھے دے دو، صرف یہ کہ عوام کو خبردار کرنا کہ سر ایک اللہ کے پرستش کو پوجا ہے، سجدہ ایک اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں، اس لیے کہ جو جس کو سجدہ کر دے گا وہ اس کے ماتحت ہو جائے گا، حوالے ہو جائے گا، اس کے جان مال پر قبضہ ہو جائے گا اس کا، اس لیے کہ وہ تو عبدیت میں چلا گیا، اس کی غلامی میں چلا گیا، تو غلامی میں چلا گیا تو اس کے جان مال کا استحصال ہوگا، اس لیے سجدے سے روکا گیا تاکہ یہ غلامی میں نہ جائے۔ جب یہ غلام ہو جائے گا تو اس کے جان مال کا استحصال ہوگا۔ اسی طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا جھگڑا تھا فرعون سے؟ اس کی حکومت تھوڑی چاہتے تھے، نہ قارون سے مال چاہتے تھے کہ ہم کو دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جھگڑا تھا؟ صرف یہی بات کہ عوام کے جان مال کا استحصال نہ ہو،
انسانی حقوق کا تحفظ، جس نبی کو بھی جو شریعت دی گئی ہو اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ حقوق انسانی کا تحفظ ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اتنی مخلوقات، اور اس میں اس کو خلیفہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر ہے، اس کی قیمت ہے، اس لیے تو نائب بنایا۔ اس لیے کوئی بھی شریعت ہو اس میں انسانی حقوق کا تحفظ یہ پہلی چیز ہے۔ یہ توحید کی ہم بات کرتے ہیں، توحید تو سب سے پہلے ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے۔ جس نے کسی غیر کا سجدہ کر دیا تو ختم ہو گیا، اور اس کو کہاں تحفظ ہے؟ اسی لیے توحید ہے، اور اسی لیے باطل کو توحید سے چڑتی کہ توحید میں آئے گا تو ہمارے غلامی سے نکل جائے گا۔ یہ دشمنی کی وجہ ہے کہ صاحب یہ حقوق انسانی کا استحصال کر کے ہی ہماری زندگی بنے گی، اور یہ حقوق انسانی کا تحفظ کر دیں گے اپنی دعوت کی وجہ سے، اس لیے ان کی مخالفت، ان کی دشمنی تو دشمنی پر ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک گاؤں میں، ایک شہر میں ایک شراب کی دکان ہے، لوگ شراب پیتے ہیں، اسی سے اس کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہے، اسی کی آمدنی سے، اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کا سیر، اس کی تفریح، اس کے ناجائز کام، وہ سب اسی کی آمدنی سے ہوتا ہے۔ اب وہاں محنت ہوئی، وہاں علماء گئے، وہاں تبلیغی جماعت گئی، وہاں صلاح گئے، وہاں محنت ہوئی، لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا، اس کی دکان تو بند ہو گئی، اس کی دکان تو بند ہو گئی۔ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے؟ کیا بھائی؟ اچھا ہے، لیکن اس آدمی سے پوچھا جائے کہ کیسا ہے تو کیا کہے گا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اس آدمی سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو کہے گا یہی بنیاد پرست ہے، یہی آرتھوڈاکس ہے، یہی بنیاد پرست ہے۔ اور آگے کے جملے آپ کو معلوم ہے کہ یہی ٹیررسٹ ہیں، اور یہی فلاں اور یہی فلاں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، انبیاء علیہ السلام خیر خواہ اور بھائی خواہ ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے باطل عزائم مجروح ہوتے ہیں۔ ان باطل عزائم کے مجروح ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے دشمن۔ آج علماء انبیاء کے وارث ہیں، صرف حضور کے نہیں، انبیاء کے وارث، اور حضرت الانبیاء، انبیاء کے وارث، ان سے دشمنی کیوں ہے؟ آپ نے کس کا سر پھوڑا ہے؟ کس کا خون بہایا ہے؟ کس کو گالی دی ہے؟ تو دشمنی کیوں؟ کہ دشمنی اس وجہ سے ہے علماء کی کہ قرآن اور سنت کے نور سے ان کا سینہ منور ہے، باطل کے عزائم کو سمجھ کر عوام کو خبردار کرتے ہیں۔ یہ آپ کا جرم ہے۔ آپ باطل کے عزائم کو سمجھ جاتے ہیں اور عوام کو خبردار کرتے ہیں، چاہے وہ باطل کو جتنے اچھے چیز میں لپیٹ کے لے آئے، وہ بالکل چاندی کا ورق لگا دیا پخانے پر اور لے کے آ رہا ہے کہ دیکھو چاندی کا ورق لگا ہوا ہے، یہ حلوہ ہے بہت بہترین، آپ نے خبردار کر دیا، نہیں بھائی اوپر سے چاندی کا ورق ہے، اندر سے پخانا ہے۔ اب اس نے اس کا سودا نہیں کیا، نہیں خریدا، جان مال نہیں لگایا، علماء کے دشمن۔ یہ بات مجھے عرض کرنی ہے میرے بھائی، یہ جو باطل ہے، یہ باطل مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، یہ ہمارے غلط فہمی ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ مسلمان کے دشمن نہیں ہے۔ مسلمان تو ان کا چارہ ہے، اس چارے سے دشمنی کیوں کریں گے؟ دشمنی علماء سے، عوام سے نہیں ہے، عوام تو ان کا چارہ ہے۔
عوام سے دشمنی کریں گے تو ان کی حاجت کیسے پوری ہوگی؟ وہ استحصال کس کا کریں گے؟ تو عوام تو ان کے دوست ہیں، مسلم عوام یہ ان کے دوست ہیں، ان سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی تو عالم سے کہ یہ خبردار کرتے ہیں۔ اب اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم نے عوام کو چھوڑ دیا یہ سمجھ کے کہ یہ جانے ان کا کام، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، تو ہم کوئی دینی تنظیم تحریک نہیں چلا سکتے، کوئی دینی تنظیم تحریک نہیں چلا سکتے۔ کسی بھی دینی تنظیم و تحریک کے لیے جان عوام کی چاہیے، مال عوام کی چاہیے، صحیح ہے؟ عوام کے جان مال سے مستغنی ہو کر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کر لیں گے کوئی کام؟ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، مکاتب، تبلیغ، جمعیت، عمارت، جتنا نام لے لیجیے، پوری دنیا میں جتنی تحریکیں چلی ہیں اور چل رہی ہیں اور آئندہ چلیں گی، ہر ایک کو عوام کے جان مال کی ضرورت ہے۔ کیا اس کے بغیر چل جائے گا؟ ہم مستغنی ہو سکتے ہیں؟ ہم محتاج ہیں۔ یہ سمجھنا پڑے گا جتنا عوام ہم سے دین لینے کی محتاج ہے، اسی طرح ہم ان کے جان مال کے محتاج ہیں۔ یہ مجمع ہم سے کٹ گیا، مسجد ہے نمازی نہیں ہے، مدرسہ ہے طلبہ نہیں ہے، خانقاہ ہے مریدین نہیں ہے، تبلیغ ہے عوام نہیں ہے، چل جائے گا؟ جی، مقتدی نہیں ہے، ہم امام ہیں، کس کے امام ہیں؟ ہم امام صاحب، ہم امام صاحب، ہم امام صاحب، بھائی کس کے امام ہیں آپ؟ تو مقتدی کدھر ہے؟ تو 1.5 ہے، 2 ہے، 2.5 ہے، ایک مؤذن صاحب ہیں، ایک امام صاحب ہیں، ایک آدمی ہے، ایک وہ بچہ ہے۔ آپ کے مقتدی تو 2.5 ہیں، تو 2.5 کے مقتدی ہونے سے یہ مسجد چل جائے گی؟ بلڈنگیں عمارتیں بن گئی، طلبہ نہیں ہیں۔ حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی مدد اللہ نے، ہم نے کہا کہ 4% بچے مدارس میں ہیں اور 96% اسکول کالج میں، حضرت نے کہا نہیں، 1.5%، 1.5% بچے مدرسے میں ہیں اور 98% اسکول کالج میں ہیں، اور 2-2.5 آدمی مسجد میں ہیں، تو عوام میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے یا میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا بھائی، نکل گئی ہے یا ہے؟ اب یہ تصور کرنا اور خوش فہمی میں مبتلا ہونا کہ عوام میرے ساتھ ہے، مسلمان میرے ساتھ ہے، یہ غلط ہے۔ ہم نے چھوڑا نہیں چھوڑا، عوام نے ہم کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے برات کا اظہار کر دیا ہے کہ مولانا صاحب مجھے آپ نہیں چاہیے، اس نے اعلان کر دیا مجھے آپ نہیں چاہیے۔ اس کی دلیل مسجد ہے، اس کی دلیل مدرسہ ہے، اس کی دلیل خانقاہ ہے۔ آپ آواز دے کے دیکھ لیجیے، آپ امت کو بلا کے دیکھ لیجیے، امت نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اب 2 جواب ہیں یہاں سے، ایک جواب یہ ہے میری بلا سے اس نے چھوڑ دیا تو میں نے بھی چھوڑ دیا، ایک جواب تو یہ ہے جو جواب عملاً ہم دے رہے ہیں۔ آج ہم یہی جواب دے رہے ہیں امت کو کہ اگر تم کو مجھ سے مطلب نہیں ہے، دین میرے پاس ہے، تم کو مطلب نہیں ہے، تو ہم کو مطلب نہیں ہے، جو۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ تم ہم کو چھوڑ دو گے لیکن ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تا وقت کہ تم مر جاؤ یا ہم مر جائیں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تم مارو گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، گالی دو گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، دھکے دو گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، راہ میں کانٹے بچھاؤ گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، سر پہ خاک ڈالو گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، اور پتھروں سے ڈھک دو گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال دو گے کہ آپ کی منحوس صورت ہم دیکھنا نہیں چاہتے، نعوذ باللہ، ہم تب بھی تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں میں سے، دونوں جواب میں سے کون سا جواب مزاج نبوت پر ہے؟
ہم کو اس پر آنا پڑے گا، آنا پڑے گا نا۔ عوام نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم نے عوام کو چھوڑ دیا، ہم کبھی بھی آواز دیں گے عوام ہمارے ساتھ آئے گی؟ ہمارے بڑے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ہم کوئی آواز دے دیں ملک گیر یا عالمی، تو مسلمان شاید ہمارا ساتھ نہ دے۔ یہ خدشہ ہے کسی آواز کے دینے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، دونوں بات۔ ذمہ داری ہے اس لیے کہ ہم ورثۃ الانبیاء، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ سوال کھڑا ہوگا قیامت میں کہ میرے بندوں نے آپ کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے بندوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کی تو ذمہ داری تھی۔ جو یہ تمغہ امتیاز ہے اور یہ شرافت و کرامت کا تاج ہے، ایک حافظ اتنے لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا اور ایک عالم 500 گھرانوں کو لے کے جنت میں جائے گا، اور علماء کی یہ شان ہوگی۔ یہ جو شرافت اور کرامت کا تاج پہنایا گیا ہے، یہ تاج اسی لیے ہے کہ ہم عوام میں گھسیں گے اور عوام ہمیں ستائے گی، اور ہم کو برداشت کرنا ہوگا۔ عوام میں ہم کو گھسنا ہے۔ یہ شکایت کہ عوام ہمارے پاس نہیں آتی، یہ صحیح شکایت نہیں ہے۔ عوام ہمارے پاس ایسے نہیں آئے گی۔ عوام پہلے ہم کو پیس کے سورما بنائے گی، پھر آنکھ میں لگائے گی۔ سورما کا محل آنکھ ہے یا اور کوئی چیز ہے؟ جگہ ہے پورے جسم میں۔ اولیاء اللہ کے بھی آنکھ میں اور بادشاہ کے بھی آنکھ میں۔ سورمے کا ڈلا آتا ہے، پتھر، اس ڈلا کو کہا جائے کہ آنکھ میں لگائیے تو کیا کہے گا آدمی؟ ارے بھائی آنکھ پھوٹ جائے گی، اس کو پہلے پیسو، اس کو صفوف بناؤ۔ کتنا صفوف؟ کہ اتنا صفوف بناؤ کہ ایک کنی باقی نہ رہے، نہ تو آنکھ زخمی ہو جائے۔ جب یہ صفوف بن کے تیار ہو جائے گا تو اس کا محل صرف دوسرا کہیں لگے گا تو کالے آنکھ میں لگے گا۔ تو عوام پہلے پیستی ہے، اور جب سورما بن جاتا ہے تو اس کو آنکھ میں لگاتی ہے۔ یہی تمام نبیوں کے ساتھ ہوا۔ پہلے دن آنکھ میں لگا لیا لوگوں نے، کہ پہلے پیسا، تو ہم کو بھی پیسنا پڑے گا۔ اسی پیسنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، مسئلہ ہی ہے۔ عوام کہتی ہے کہ آپ کی جوتی ہمارا سر، آپ کی جوتیاں ہم سر پہ لے کے چلیں گے، اور آپ کے تمام ناز و نخرے ہم برداشت کریں گے، اور ہماری جان اور ہمارا مال آپ کے قدموں میں۔ لیکن ابھی کہ ابھی نہیں، ابھی تو آپ ڈرا ہیں، ابھی تو آپ میرے آنکھ کو زخمی کر دیں گے۔ پہلے آپ آئیے، تشریف لائیے، ہم پیسیں گے، اور جب آپ پیس جائیں گے ہم آنکھ میں لگا دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیسا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیتے کہ بھائی مکرم محترم بنا لو پہلے دن سے، کافی نا، انبیاء کے سردار ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن ہم تو پہلے پیسیں گے۔ جن لوگوں نے چہرے پہ تھوکا وہی لوگ تھوک چاٹے کہ نہیں؟ کیا بھائی؟ یا دوسرے لوگ؟ جن لوگوں نے چہرے پہ تھوکا وہی لوگ تھوک چاٹے۔ جی، بلغم اگر نکالا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لے کے چاٹ لیا۔ یہ دوسرے لوگ تھے کہ وہی لوگ تھے؟ جن کی آنکھوں میں سب سے مبغوض چہرہ یہی تھا، ان کی آنکھوں میں سب سے محبوب چہرہ یہی بنا۔ ہندا نے کلیجہ چبایا، اور پھر ہندا ہی سب سے زیادہ معتقد بنی۔ تو کلیجہ چبانے سے پہلے معتقد بنی یا کلیجہ چبانے کے بعد بنی؟ وہ کلیجہ چاہیے نا۔
وہ لائیے پہلے ہم چباویں. عوام تو مانگ رہی ہے کہ کلیجہ لائیے ہم چباویں. ہم کہہ رہے نہیں دیں گے. کام کرے پھر بھی ہم بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. پہلے کلیجہ لائیے ہم چبائیں گے پھر آپ محترم بنیں گے. حتیٰ کہ آپ نے خون نکال کے دیا اس کو سینے میں دفن کر دیا. ٹھیک ہے خون دیا ٹھیک ہے. اب یہ تو سب علماء ہیں ان کے سامنے کھل کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. عوام نہیں ہے. پیشاب پینے کی بھی بات ہے نا. ٹھیک تو کیا پہلے پیا؟ پہلے دن پی لیا تھا. پہلے دن پی لیا تھا. پہلے دن نہیں پیا. تو عوام سرما بنائے گی اور آنکھوں میں لگائے گی اور ہم سے آپ سے بھی کہے گی، عملاً کہے گی کہ ہماری جان اور مال آپ پر قربان. آپ جو لے لیں گے وہ ہمارے لیے مستحسن. آپ جو چھوڑ دیں گے وہ میرے بھی بچوں کے لیے. ساری جان آپ کے لیے اور سارا مال آپ کے لیے. حضرت عمر نے کیا کہا؟ آپ سے بہت محبت ہے اپنی جان سے زیادہ. کیا کروں؟ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنی جان سے زیادہ. یہ کب ہوا؟ پہلے تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کے گئے تھے تو پہلے تو تلوار آئے گی بعد میں نا محبت آئے گی. پہلے ہی محبت کیسے آ جائے گی؟ یہ دستور قیامت تک کے لیے مسلم ہے، یہ بدلے گا نہیں. اگر ہم کو عوام کی جان اور عوام کا مال چاہیے تو ہم کو عوام میں گھسنا پڑے گا. اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے اور احسان و انعام ہے کہ عوام میں ابھی اس درجے کی بے حسی نہیں آئی ہے کہ ہم اس کے دروازے پہ جائیں تو وہ ہم کو ڈنڈے ماریں. اتنا احترام باقی ہے کہ علماء کرام عوام کے پاس جائیں تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ چارپائی بچھائے گی، اپنی حیثیت کے مطابق چائے پانی کرائے گی، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیش کرے گی. لیکن یہ زیادہ دن رہے گا نہیں. ہم دھوکے میں ہیں. یہ رہے گا نہیں. ہم دھوکے میں ہیں. میاں کی جوتی میاں کا سر. باطل کی پلاننگ یہ ہے کہ ہماری ایک گولی ضائع نہیں ہونی چاہیے. ہماری ایک گولی ضائع نہیں ہونی چاہیے. انہی کی گولی ہوگی، انہی کا سر ہوگا. اسی عوام کو ہم کھڑا کر دیں گے علماء کے کرام کے خلاف اور یہی عوام ان کا خون بہائے گی. اور یہ ماضی میں ہوا ہے. ایسا نہیں کہ یہ کہانی ہے. جتنی مضبوط شکلیں دین کی ہمارے ہندوستان میں ہیں اس سے سینکڑوں گنا زیادہ مضبوط شکل اسپین میں تھی. اس سے سینکڑوں گنا زیادہ مضبوط شکل تاشقند و بخارا میں تھا. وہاں کے جامعات دیکھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ دیکھیے. اس کے حوض پر 5000 طلبہ وضو کر سکتے ہیں. اتنی بڑی بڑی شکلیں ختم ہو گئیں تو کیا ہمارے یہ رہ جائیں گے؟ ہم کو دھوکہ ہے. دھوکہ ہے ہم کو. یہ شکلیں بہت کمزور ہیں ان شکلوں کے مقابلے میں. وجہ کیا ہوئی؟ دو وجہ. عوام اور علماء میں دوری. یہی بات عوام نے کہا کہ مولانا صاحب تو جب آتے ہیں مانگنے ہی آتے ہیں، ان سے کیا مطلب ہے ہم کو. چھوڑیے آپ تو جب آئیے گا رسیدیں لے کے آئیے گا. یہی ہوا وہاں کہ عوام نے علماء کو چھوڑ دیا. ناراض ہو کر علماء نے کہا جاؤ کم وقت تم بھی جاؤ. ہم بھی چھوڑ دیا. اس دن ہو گیا. تاشقند بخارا ہو گیا. یہ دنیا میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. نوجوان دین کا مذاق اڑانے لگے اور علماء اور عوام میں دوری پیدا ہو گئی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا کہ اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد بتایا علماء اور عوام کا جوڑ. اگر ہم اس جھگڑے میں الجھے رہے کہ دین میرے کے پاس ہے، ہم کنواں ہیں، جس کو ضرورت ہے وہ آئے،
اور عوام یہ کہتی رہی کہ نہیں آپ بادل بن کے برس جائیے، اس لیے کہ حدیث میں بادل کا لفظ آیا ہے، مطر کا لفظ آیا ہے، کنویں کا نہیں آیا ہے۔ آپ کنواں نہیں ہیں، آپ برس جائیے بادل بن کے، آپ آئیے میرے پاس، ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ بادل نہیں کہتا ہے کھیت والوں سے کہ اپنے کھیت لاؤ، بلکہ چل کے جاتا ہے، بغیر اجرت کے جاتا ہے اور برس جاتا ہے اور کوئی شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ بادل کب سے بن گئے؟ آپ بادل ہیں، آپ کنواں کب سے بن گئے؟ آپ آئیے میرے پاس، آپ آ کے میری خوش آمد کیجیے، میری منت سماجت کیجیے، میرے ٹھڈی میں ہاتھ لگائیے، جان آپ لگائیے، مال آپ لگائیے، وقت آپ لگائیے، صلاحیت آپ لگائیے، سب آپ کا لگے گا۔ نبی داعی بھی ہیں اور نبی معلم بھی ہیں، بس تو معلم کب داعی ہیں اور کب معلم؟ بے طلبوں کے لیے داعی ہے، طلب والوں کے لیے معلم ہے۔ بے طلبوں کے لیے نبی داعی ہے اور طلب والوں کے لیے معلم۔ آج بے طلب زیادہ ہیں کہ طلب والے زیادہ ہیں؟ 1.5% آپ کے پاس آ رہے ہیں، 1.5% آ رہے ہیں آپ کے پاس، تو بقیہ سارے 98% کہاں ہیں؟ طلب والے ہیں؟ 5% 7% مسجد میں آ رہے ہیں، 10% مان لیجیے، 90% کہاں ہیں؟ وہ طلب والے ہیں 90% کہ بے طلب ہیں؟ تو کیا وہی اصول چلے گا جو طلب والوں میں چلتا تھا یا بدلے گا؟ اب یہاں یہ کہنا صحیح ہے کہ تم آؤ، کہنا صحیح ہے یہ مزاج نبوت پر ہے کہ تم آؤ؟ یہ مزاج نبوت کیا ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا، ہمیں جانا پڑے گا۔ وہ بے طلب ہیں، یہاں نبی داعی ہیں۔ جب نبی داعی ہوں گے تو جان نبی کی، مال نبی کی، وقت نبی کی، صلاحیت نبی کی، عزتوں کا سودا نبی کا، مار کٹائی نبی کا، یہ کہ بے طلب۔ جب طلب پیدا ہو گئی، اب نبی معلم ہو گئے، اب وہ متعلم ہو گئے، اب امت طالب ہو گئی، نبی مطلوب ہو گئے۔ اور جب بے طلب ہے امت تو نبی طالب ہے، امت مطلوب ہے۔ جب بے طلب ہے امت تو کون طالب ہے؟ نبوت کیوں ہے؟ کیا صرف اعجاز ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ نبوت صرف اعجاز ہے یا ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری۔ اگر نبی نبوت کا کام نہ کرے، نبوت رہے گی؟ کہا گیا ہے کہ نہیں؟ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ نہیں رہیں گے۔ یہ وراثت، کوئی تمغہ امتیاز، یہ ذمہ داری ہے یا صرف تمغہ امتیاز ہے؟ یہ ذمہ داری ہے۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھرے، کچے دھاگے سے باندھ دیا، کافرانہ فعل ہے، کفر نہیں۔ لیکن کیا سب اس پر متفق ہیں؟ سب متفق ہیں؟ سارے علماء، سارے ائمہ، سارے صحابہ متفق نہیں۔ اگر ان کو نکال دیجئے، اگر کفر ہو گیا، ابھی ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر کفر ہو گیا ان کو چھاڑ دیجئے تو ہم آسام میں کیا پرسنٹ ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم 30% ہے، 35% ہے، 40% ہے، وہ ہٹ جائیں تو کیا پرسنٹ ہے؟ آٹے میں نمک کہیں ہیں ہم؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دھاگے سے باندھ کے ہم کو موقع دیا کہ وہ تو ہیں باہر، لیکن اندر سمجھ کے اندر لے آؤ، یہ موقع دیا گیا ہمیں۔ اگر ہم اندر نہیں لائیں گے تو ہم کو باہر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو باہر ہو ہی چکے ہیں۔ باہر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو باہر ہو چکے ہیں۔ ہم اندر نہیں لائیں گے تو باہر ہو چکے ہیں، اور باطل ان کو یہی پڑھا رہا ہے
تم ہمارے ہو، تم ہمارے ہو، تم ہمارے ہو، یہ صرف فتویٰ دیں گے، حرام حلال بتائیں گے، تم کو ترقی سے روکیں گے، میرے پاس آ جاؤ، تمہاری زندگی بنا دیں گے، مال بھی ملے گا، چیزیں بھی ملیں گی، عہدے بھی ملیں گے، ڈگریاں بھی ملیں گے، آ جاؤ میرے پاس۔ وہ تو بلا رہے ہیں اور لوگ جا بھی رہے ہیں، ہمارے پاس کون رہے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمیں بے طلب امت میں بے غرض بن کے جانا ہے اور اس کو پکڑ پکڑ کے لانا ہے۔ وہ کہے گا نہیں مت آئیے، کیوں آ گئے آپ؟ ہم بلائیں؟ ہم کہیں گے نہیں، تم دھکا دو گے تب بھی آئیں گے، تم چہرے پر تھوکو گے تب بھی آئیں گے، تم ڈنڈے مارو گے تب بھی آئیں گے۔ تم کو میری ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم ہم سے مستغنی ہو سکتے ہو، ہم تم سے مستغنی نہیں ہیں، مجھے ضرورت ہے، میں تمہارے پاس آؤں گا، دھکے دو گے، گالیاں دو گے تب بھی آئیں گے۔ اس طرح سے خوش آمد کر کے اگر ہم امت کو اپنی پناہ گاہوں میں نہیں لائیں گے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ امت کی پناہ گاہیں ہیں، مساجد، مدارس، خانقاہ امت کی پناہ گاہیں ہیں، تم ان کو لے کے آؤ کھینچ کے یہاں ان پناہ گاہوں میں۔ اگر ہم ان کو اپنی پناہ گاہوں میں نہیں لائیں گے، مساجد میں نہیں لائیں گے، مدارس میں نہیں لائیں گے، خانقاہوں میں نہیں لائیں گے، دینی تنظیموں تحریکوں سے نہیں جوڑیں گے، تو یہ باطل کے شکار ہو چکے ہیں۔ اور جب یہ باطل کے شکار ہو کر ابھی غنیمت ہے کہ آواز نہیں بلند کر رہے ہیں، جس دن آواز بلند کر دیں گے، یہی باطل نہیں آواز بلند کرے گا، وہ بیوقوفی کیوں کرنے جائے؟ وہ تو آواز بلند کرائے گا ہمارے لوگوں سے، کوئی خدا نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ آواز باطل والوں نے نہیں لگائی، باطل والوں نے سکھلایا ہمارے لوگوں کو، اور ہمارے لوگوں نے آواز لگائی، ہمارے لوگوں نے آواز لگائی، آج بھی ہوئی ہے، ہمارے لوگ آواز لگائیں گے، ان کی بولیں گے ہمارے لوگ۔ ابھی اکا دکا ہیں، پھر اکثریت ہوگی، ہمت ہوتی جائے گی، جرت ہوتی جائے گی۔ رشدی نے بولا نہیں بولا، اور اس طرح کے لوگ دنیا میں اور ہیں نہیں ہیں، ابھی اکا دکا ہے تو ہم نے دبا دیا، جب اکثریت ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ پھر ہم کو دبنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ابھی غنیمت ہے کہ ہم اس بند کو توڑیں، ہم اس بند کو توڑیں کہ ہم ایک جگہ جڑے ہوئے ہیں، دین کے تمام شعبوں کو سنبھالنا اور لے کے چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی شعبے میں تقابل نہیں ہے، تقابل سے تفاضل پیدا ہوگا۔ تبلیغ اہم ہے کہ خانقاہ اہم ہے کہ تعلیم اہم ہے، یہ تقابل کی چیزیں نہیں ہے، غلط ہے۔ تقابل سے تفاضل ہوگا۔ یہ سب نبی کے کام ہے، دعوت بھی نبی کا کام ہے، تعلیم بھی نبی کا کام ہے، تزکیہ بھی نبی کا کام ہے، اس میں کسی کی افضلیت نہیں ہے، سب کام ہے۔ مشکات نبوت سے نکلا ہوا ہر عمل یکساں نور رکھتا ہے۔ فقہا نے درجہ بندی کی ہے، ورنہ مسواک کے سنت میں اتنا نور ہے جتنا ساتوں زمین آسمان میں نور نہیں ہے۔ حضرت مجددی صاحب فرماتے ہیں مسواک کو کھڑا کر کے رکھنا سنت ہے، اس میں اتنا نور ہے جتنا ساتوں زمین آسمان میں نور نہیں۔ مشکات نبوت سے دعوت بھی ہے، اور مشکات نبوت سے تعلیم بھی ہے، اور مشکات نبوت سے تزکیہ بھی ہے، اس میں تقابل اور تفاضل کہاں سے آ گیا؟ سب نبی کا کام ہے اور سب ہمارے کرنے کا کام ہے۔ کیا 3 جگہیں تھی تینوں کے لیے یا ایک جگہ تھی؟ 3 کیوں ہو گیا؟ بھلے 3 ہو گیا، لیکن تینوں کی ضرورت ہے یا ایک کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی میں اگر تینوں نہیں ہیں، اس سے دنیا میں کام ہوگا؟ دنیا میں انہی شخصیات سے اللہ نے کام لیا ہے جس میں تینوں چیزیں ہیں، دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی۔ ہمارے اکابر میں تینوں چیزیں تھیں۔ ہر نانوتی میدان میں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر گنگوئی میدان میں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ حاجی صاحب میدان میں نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ شاملی میں ضامن صاحب شہید ہوئے نہیں ہوئے، ان کے خون کے دھبے اب تک مسجد میں تھے۔
آرجوں کا مقابلہ کیا ہے کہ نہیں؟ شیعوں کا مقابلہ کیا ہے کہ نہیں؟ عیسائیوں کا مقابلہ کیا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اکابر داعی بھی ہیں، معلم بھی ہیں اور مزکہ بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، دعوت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے۔ یہ تینوں کام جس فرد میں جمع ہوگا اسی سے اللہ کام لیں گے۔ ایک کو چھوڑ کے اور ایک سے مستغنی ہو جانا، ہم تعلیم والے ہیں ہمیں تزکیہ سے مطلب نہیں، چلے گا؟ جی ہم تبلیغ والے ہیں ہمیں تعلیم سے مطلب نہیں ہے، چلے گا؟ علم کے بغیر تبلیغ کس کی ہوگی؟ جہالت کی ہوگی۔ اور ذکر کے بغیر کس کی ہوگی؟ غفلت سے ہوگی، ریاکاری سے ہوگی۔ یہ تینوں کام ہمارا ہے اور کسی میں تقابل نہیں ہے اور تفاضل نہیں ہے، تینوں ہمارے کام ہیں، تینوں ہم کو کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس وقت کے حالات میں سب سے بڑا تقاضا بے طلب امت میں دین کی طلب پیدا کرنا ہے۔ جب تک ان میں دین کی طلب پیدا نہیں ہوگی، نہ یہ دین پر جان لگائیں گے نہ مال لگائیں گے۔ جب تک طلب پیدا نہیں ہوگی یہ جان مال لگائیں گے؟ جب دین کی طلب پیدا ہو جائے گی، آپ کو جان مال نبی کا کام کیا ہے؟ تقاضے ڈالنا۔ امت کا کام کیا ہے؟ پورا کرنا۔ نبی کا کیا کام ہے؟ تقاضے ڈالنا۔ آپ تقاضے ڈالتے گئے حتیٰ کہ لوگوں نے پوری جان اور پورا مال لا کے پیش کر دیا، آپ کے حوالے ہے، آپ کے تصرف میں، آپ جو چاہیں کریں۔ لیکن پہلے دن نہیں ہوا۔ تو آپ کا کام، علماء کرام کا کام، آپ کا کام ہے امت پر تقاضے ڈالنا۔ آپ تقاضے ڈالتے جائیں گے، امت اپنی جان مال کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرے گی۔ لیکن کب؟ جب اس کے اندر دین کی طلب آئے گی، دین کی اہمیت آئے گی۔ آج اس کے اندر دین کی طلب نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، ہم تقاضے ڈالتے ہیں اور پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ہم نہیں پورا کریں۔ ہم تقاضے تو ڈال رہے ہیں، پورا کدھر کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ عوام ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہم کسی طرح ان کی خوشامد برآمد کر کے، ان میں گھس کے، دین کی اہمیت بتا کر کے اور آخرت کی اہمیت بتا کر کے ان کو ہم لانے کی کوشش کریں۔ وہی کامیاب ہے جو جتنا ان کو لے کے آیا، وہی کامیاب ہے جو لے کے آیا۔ اسی لیے آج سب کی نگاہوں میں جو کھٹک ہے، مدارس سے ہے، مکاتب سے ہے، خانقاہوں سے ہے، تبلیغ سے ہے، پوری دنیا میں کھٹک انہی سے ہے۔ عوام سے کیا مطلب؟ عوام تو ان کے دوست ہیں، عوام تو ان کے مطلب کے ہیں، عوام سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو ہم سے چڑ ہے کہ صاحب یہی رکاوٹ ہے۔ اسی لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ توڑا جائے، ہم کو ایسے لوگ مل جائے جن کے ذریعے سے ہم اس کو توڑ دیں، اور توڑ دیا، وہ کامیاب ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھی ارادہ کر رہے ہیں، پورے عرب سے انہوں نے مدارس کو ختم کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، حافظ قرآن ملے گا آپ کو عرب میں جلدی؟ دیکھ کے قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، پورے دنیا سے یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تحریکیں نہیں چل نہیں پاتی، چاہے وہ تبلیغ کی ہو، چاہے وہ مدارس کی ہو، چاہے وہ خانقاہوں کی ہو۔ یہ چلے گی تو پھر مسلمان مجتمع ہوگا، اور اس کو مجتمع نہیں ہونے دینا ہے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ مجتمع نہیں ہونے دینا ہے۔ کوئی تنظیم 1923 میں انہوں نے طے کیا ہے، ترکی کے اس میں خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے میں 23 میں انہوں نے طے کیا ہے کہ مسلمانوں کی کسی تنظیم کو ایسی اجتماعی قوت نہیں دینی ہے کہ پھر وہ سر اٹھا کے چل سکے، نہیں ہونے دینا۔ تو ہر اس شکل کو توڑنا ہے، جو تنظیمی شکل بنی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ملک تو بکھر گئے، لیکن 1924 میں یہ کام شروع ہوا، 23 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، 24 میں یہ کام شروع ہوا۔ ملک بکھر گئے ہمارے، بندر بانٹ ہو گیا، تقسیم ہو گیا، سیاسی اتحاد ہمارا ختم ہو گیا، لیکن روحانی اتحاد پوری دنیا میں قائم ہو گیا۔ اس تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے
پوری دنیا میں ایک روحانی اتحاد قائم ہے۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جہاں پر اجنبی نہیں ہیں، آپ کو ایئرپورٹ پر کوئی ریسیو کرنے آ جائے گا، آپ کو گھروں میں مساجد میں ٹھہرانے والا مل جائے گا، آپ کو کھلانے پلانے اور اکرام کرنے والا مل جائے گا، اور جس دینی تقاضے کو آپ لے جائیں گے اس تقاضے میں لگنے والا مل جائے گا۔ یہ جو روحانی اتحاد دنیا کے 210 ملکوں میں کام ہے، اور دنیا کے 210 ملکوں میں یہ روحانی اتحاد ہے، یہ باطل کو برداشت نہیں ہے، اس کو توڑو تاکہ یہ ختم ہو جائے روحانی اتحاد۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر اللہ تعالیٰ دے علماء دیوبند کو اور ان کی رہبری اور ان کی نگرانی کہ بر صغیر تو پہلے ہم لوگ کہتے تھے، اب تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں صرف حنفیت کا نہیں، اہل سنت والجماعت کا ترجمان دارالعلوم دیوبند ہے پوری دنیا میں اس وقت، کہ پوری دنیا میں ابناء دارالعلوم ہے الحمدللہ، اور یہ اتحاد اس شکل میں باقی ہے کہ پوری دنیا میں یہ کام اللہ نے، حالات تو بہت بڑے آئے آپ کے سامنے ہیں، لیکن اللہ نے کام کو بچا لیا، کام حادثے کا شکار نہیں ہے، کام بچا ہوا ہے، 100% بچا ہوا ہے۔ جو کام ہمارے بڑوں کا تھا، جس کو ہمارے تمام بڑوں کی تائید حاصل تھی، ادوار ثلاثہ، ماں الیاس صاحب، ماں عیسیٰ، ماں انعام صاحب کے دور کا جو کام ہے، اس پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق رہا ہے، 100 سال سے اتفاق رہا ہے، کسی نے اس پر نکیر نہیں کی ہے، کسی نے تنقید نہیں کیا، سارے علماء نے تائید کی ہے اس کام کی۔ لیکن موجودہ زمانے کے کام پر علماء کو اشکال ہے، علماء کو اشکال ہے اور کسی کو نہیں، اس لیے اس وراثت کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے، کام کو نصوص پر رکھنا اور کام کو نصوص سے سمجھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، نصوص پر رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور نصوص سے سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نصوص سے الگ ہو کے سمجھیں گے اور نصوص پر نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی کام اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، وہ سنت اور شریعت سے ہٹ جائے گا۔ تو نصوص سے سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور نصوص پر رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نصوص کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو 1400 سال کی تاریخ ہماری بتا رہی ہے کہ کسی سطح کے آدمی نے اگر نصوص سے ہٹ کے کوئی بات کہی ہے تو اس دور کے علماء و صلحاء نے اس پر نکیر کیا ہے، خاموشی نہیں اختیار کی ہے، احترام اپنی جگہ پر احترام کیا ہے، بے ادبی نہیں کی ہے، لیکن اشکال کو رکھا ہے، اور یہی اس دین کی حفاظت کا سامان ہے۔ بات جو ادیان پہلے کے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بنی اسرائیل نے کہاں سے کھو دیا؟ یہی کہ کوئی ناجائز امور ہوتا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا، تو عیسائیت اسی سے ختم ہوئی۔ اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس کی شکل اللہ نے یہ قائم کی ہے کہ ایسے علماء، ایسے رجال اللہ نے پیدا کیے ہیں ہر دور میں، جنہوں نے کسی سطح سے اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہے جو سنت اور شریعت سے ہٹی ہوئی ہے تو اس دور کے علماء و صلاح نے اس منصب کا احترام کرتے ہوئے، اس شخصیت کا احترام کرتے ہوئے اپنی بات رکھی۔ خاموشی، اگر ہم خاموش ہو جائیں گے کہ جو ہو رہا ہونے دو، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر دین اپنی سطح سے اور اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو سمجھیں، حق پر رکھیں اور حق کو واضح کریں، یہ ذمہ داری ہے تاکہ یہ دین کی حفاظت ہو جائے۔ اختلافات دو ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ علماء کرام ہیں۔ ایک اختلاف مسائل کا ہے، مسائل کا اختلاف محمود ہے، رحمت ہے، اس سے مسالک بنتے ہیں، رحمت ہے مسائل کا اختلاف۔ عوام اس گہرائی کو نہیں سمجھے گی، آپ سمجھ رہے ہیں، مسائل کا اختلاف رحمت ہے اور اس سے مسالک بنتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عقائد کا اختلاف، اس سے فرقہ بنتا ہے۔ کوئی بھی بات سامنے آوے تو اس کسوٹی پہ پرکھنا پڑے گا کہ یہ اختلاف مسائل کا ہے یا یہ اختلاف عقائد کا ہے۔ اختلاف ہمارا شیعوں سے بھی ہے، کس چیز کا ہے؟ عقائد کا ہے۔ اختلاف ہمارا قادیانیوں سے ہے، کس چیز کا ہے؟
عقائد کا ہے، اختلاف ہمارے آپس میں بھی ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ یہ مسائل کا ہے۔ تو جہاں عقائد کا اختلاف آئے گا وہاں پر خاموش رہنا اور اس کو واضح نہیں کرنا، چاہے ہم اس کو حکمت سے ہی واضح کریں، ہم بھوڑا طریقہ نہیں اختیار کریں گے، کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کریں گے جس سے انتشار ہو جائے، لڑائیاں ہو جائے، جنگ و جدال ہو جائے، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مثبت طریقے سے جہاں عقائد کے اختلاف ہیں اس عقائد کے اختلافات کو وقت سے پہلے اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو شکیل بن حنیف پیدا ہوتے رہیں گے۔ آج ہم کو ضرورت پڑ گئی نا کہ ہم اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے لیے پوری دنیا میں ہماری جدوجہد ہو رہی ہے، تو کوئی اس کی ضرورت پڑی نا؟ کیوں پڑ گئی اس کی ضرورت؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم چپ چاپ رہیں، ہونے دیں، وہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے نا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تو جہاں تک مسائل کا اختلاف تھا اور جہاں تک برداشت کرنے کی بات تھی، 20 سال ہم لوگوں نے جھیلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے برداشت نہیں کیا، آپ نے 20 سال، حضرت جی کا انتقال ہوا ہے 95 میں، اور 95 سے لے کر 2015 تک 20 سال ہم لوگ جھیلے ہیں۔ تنہائیوں میں، مجمع میں ہاتھ جوڑا گیا ہے، پیر پکڑا گیا ہے، خوشامدیں کی ہیں، اساتذہ نے خوشامد کی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب تشریف لے گئے اور ان سے ملا نہیں گیا، انکار کر دیا گیا، ہم نہیں ملیں گے۔ ایک مرتبہ دوبارہ ملاقات، ان کی بات نہیں مانی گئی، تو خوشامدیں کی گئی ہیں، منت سماجت کی گئی ہے۔ جہاں تک مسائل کا اختلاف ہے وہاں تک کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ امارت و شورا، امارت شورا کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، امارت شورا کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ہوتا رہے گا، وہ کوئی چیز نہیں، نہج بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ چیز تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ، اگر قرآن اور حدیث میں چھیڑ چھاڑ ہو اور جمہور کے خلاف کوئی بات ہو، اگر شاذ قول ہے، تفرد ہے آپ کا، آپ اپنی ذات کے لیے رکھیے، تفردات کو عوام میں لانے کی اجازت ہے؟ آپ تفرد کو عوام میں کیوں لا رہے ہیں؟ تفردات آپ کے ہیں، رکھیے، آپ عمل کرنا ہے کیجیے، لیکن عوام میں کیوں لائیں گے؟ عوام میں تو جمہور کی بات لائی جائے گی۔ تو آپ جمہور سے ہٹ کر آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جن باتوں سے مجمع کہاں چلا جا رہا ہے۔ بہت احتیاط سے دیوبند نے رکھی ہے بات، اور بہت دن تک غور کیا ہے، ایسا نہیں کہ تڑ سے کچھ کر دیا۔ اتنے خطوط پہنچے ہیں دیوبند کہ آپ کے ناک کے نیچے یہ ہو رہا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوچتے 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 کہ عوام کو بچانا ہے، کہ کروڑوں کی تعداد میں عوام گمراہ ہو جائے گی اگر کوئی سخت فتویٰ دے دیا گیا، تو شخص واحد پر کہا ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ صاحب یہ مجمع گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمیں اس کو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچ کے، یہ ہم سمجھ رہے ہوں یہ اصل ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کیا حرج ہے بھائی، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، کیا حرج ہے؟ اگر آپ چیز کو سمجھ رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مصلحت ہے، چلے گا۔ لیکن آپ چیز ہی کو نہیں سمجھ رہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تب کیا ہوا؟ چیز کو تو سمجھنا پڑے گا۔ آخر دارالعلوم نے بغیر تحقیق کے تو کوئی بات نہیں کہی ہے، دارالعلوم نے تو تحقیق کیا ہے، اور دارالعلوم بغیر تحقیق کے کوئی بات کہے گا؟ تمام فتاووں پر دارالفتہ کے دستخط ہوتے ہیں، یہی ہے نا، فتاووں پر کس کا دستخط ہوتا ہے؟ دارالفتہ کا۔ یہ کون سا فتویٰ ہے کہ دارالفتہ کے بعد تمام اساتذہ کے دستخط، اور تمام اساتذہ کے آگے پھر جو منتظمین ہیں ان کا، یعنی فتوے پر وہاں ارشد صاحب کے دستخط کی کیا ضرورت؟ کسی فتوے کو ہوتا ہے کیا ان کا دستخط؟ محتمین صاحب کے دستخط کی کیا ضرورت؟ تو اس کا مطلب کہ اس کی اہمیت ایسی تھی کہ اس اہمیت کی وجہ سے سب کو مجتمع ہونا پڑا اس پر، اور اس سے پہلے دارالعلوم نے پھٹ سے فتویٰ نہیں دیا ہے، بہت سمجھایا ہے، خبر کیا ہے، بلایا ہے، بلا کے بات چیت کیا ہے،
اور سمجھایا ہے کہ دیکھیے ابھی فتویٰ بند کر کے رکھا گیا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، ابھی نہیں آئے گا، اس سے پہلے آپ اس کا تدارک کر لیجیے، اس سے پہلے اس کا تدارک کر لیجیے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ ضرورت، ایک تو میں نے وہ بات عرض کی کہ عوام ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ہم کو عوام کو اپنے سے جوڑنا بہت ضروری ہے، جو بنیادی بات میں نے پہلے عرض کی۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات علماء کرام ہیں، آپ اس کو دیکھیں سمجھیں، حکمت اور مصلحت ہر چیز میں ضروری ہے، بغیر حکمت کے کوئی کام کرنا بیوقوفی ہے، میں بالکل سر پھوڑنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، حکمت کے ساتھ دیکھ کر کے کہ کس طرح سے یہ ایک فتنہ ہو گیا اور ایک فرقہ نیا وجود میں آ گیا، فرقہ وجود میں آ گیا۔ اب فرقہ جب وجود میں آتا ہے تو جلدی ختم ہوتا نہیں ہے، اس کو اب حکمت سے لے کے چلنا ہے کہ ہم عوام کو بچا لیں، اگر شخصیتیں اس میں کچھ آتی ہیں تو آمیں، لیکن عوام بچ جائے فرقہ بننے سے، کہ عوام فرقہ بنے گی اس کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، جیسے ہم قادیانیت کو جھیل رہے ہیں ایسے اور لوگوں کو بھی جھیل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس کو سنجیدگی سے سوچنا ہے، سنجیدگی سے لینا ہے، اور عوام کو کسی طرح سے اپنے سے جوڑ کے بچا لینا ہے، عوام سے بے تعلق نہیں رہنا ہے۔ دیکھیے عوام کو جس سے دین ملے گا وہی اس کا پیر ہو جائے گا، آپ کے پاس چاہے جتنا بھی علم ہو، لیکن اس کو رکشہ والے سے دین ملا ہے تو وہی اس کا پیر ہے، تو جس سے اس کو دین ملے گا وہ اس کا پیر ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم عوام میں گھسیں، اور عوام میں گھس کر ان کو دین ہم سے ملے، علماء سے ملے، بڑوں سے ملے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بڑوں سے دین لوگے تو عمل کرو گے، چھوٹوں سے دین لوگے تو عمل نہیں ہوگا۔ بڑوں سے عوام دین آپ سے لے، آپ کے پاس آوے، آپ سے ملے، آپ اس کے پاس جائیں۔ جب آپ سے دین عوام کو ملے گا تو آپ کی قدر آئے گی، آپ کی محبت آئے گی، جان مال لا کے آپ کے قدموں میں ڈالے گی۔ اس لیے عوام کو ہم تو کہتے رہتے ہیں، ہر مجلس میں کہتے ہیں کہ بھائی علماء سے ملو، علماء سے جڑو، ان کے پاس جاؤ، ان سے دین سیکھو۔ آپ کو بھی ان کی طرف جانا پڑے گا، تو میں نے پہلے عرض کیا، ان کو خوشامد کرنی پڑے گی، انہیں گھسنا پڑے گا، ان سے مستغنی نہیں ہونا پڑے گا۔ اب اگر ہم ان سے مستغنی ہوں گے تو عوام کو دین کا لبادہ اوڑھ کے کوئی بھی استعمال کر لے گا۔ 4 مہینہ چلہ لگانے کے بعد دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہو چکا، اب کوئی چیز دین بنا کے کوئی پیش کرے گا وہ لے لے گی، کیا وہ دین نہ ہو، وہ دین نہ ہو، لیکن دین بنا کے کوئی پیش کرے کہ یہ دین ہے وہ لے لے گی۔ اس لیے یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ لوگ دین بنا کے اپنی چیزیں پیش کریں، اس سے پہلے ہم صحیح دین ان کے سامنے پیش کر دیں، تو صحیح دین ہم پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ ٹکنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ پوری دنیا میں سفر کر رہے ہیں الحمدللہ، علماء کرام کا اس امت پر شروع سے احسان رہا ہے، آج بھی رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، کہ محسن امت اور محسن انسانیت علماء ہیں۔ علماء کھڑے ہو گئے پوری دنیا میں، یہ چیز کر گئی، قابو میں آ گئی یہ چیز علماء کے کھڑے ہونے سے۔ ہم پوری دنیا میں گھوم کے چیختے چلاتے رہتے، ہم فریق ہوتے، ہم فریق ہوتے، اور آج بھی ہم فریق ہیں، لیکن آپ فریق نہیں ہیں، آپ فریق نہیں ہیں۔ علماء کرام اگر کسی بات کو کہیں گے، جہاں جہاں علماء نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے، اور جہاں جہاں ہمت سے کام لیا ہے اور حکمت سے کام لیا ہے، وہاں وہاں بات بن گئی ہے الحمدللہ۔ شروع میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ دارالعلوم پر بہت دباؤ ہے، بہت دباؤ تھا، شروع کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ دارالعلوم میں لوگ گھس بھی گئے تھے، توڑ پھوڑ بھی کیے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، سفیروں کو مارا گیا، پیٹا گیا، رسیدیں تھیں۔ تو ہم لوگوں نے اپنے علاقے کے علماء کو جوڑ کر محتمین صاحب کو خط لکھوایا، اور ہمارے یہاں کو علماء نے اس پر دستخط کیے، 100 150 200، اور محتمین صاحب کو لکھا کہ ہم ابنائے دارالعلوم ہیں، ہم دارالعلوم کو آپ کے ساتھ ہیں، محتمین صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ خطوط گئے ہیں ہر جگہ سے، دنیا سے خطوط گئے ہیں۔ ان خطوط کے جانے کے بعد وہاں اطمینان حاصل ہوا، نہیں تو لگتا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، ایسے حالات تھے۔
تو اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات بنگلہ دیش میں ہوئی مفتی صاحب سے، مفتی حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ، ہم تھے، ہمارے ساتھ کچھ علماء تھے، ہم لوگ گئے ملنے کے لیے بنگلہ دیش کے اجتماع میں، حضرت کمرے میں تھے، مولوی شبیر تھے، شبیر پڑھے ہوئے ہیں حضرت سے، تو شبیر نے جا کے سلام کیا، کہا حضرت ہم آپ سے پڑھے ہوئے ہیں، کچھ نصیحت کر دیجیے ہمارے ہیں، آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے یہی جگہ ہے پچھلے سال 12 بجے رات کو لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہنے لگے اس سے بڈھا نے فتویٰ دیا، اس بڈھے کا بستر پھینکو یہاں سے، مارو اس کو، بھگاؤ۔ مفتی صاحب سے ہم لوگوں سے رو رہے، بھگاؤ اس کو، پھینکو اس کا بستر۔ اور سب کہنے لگے ارے بھائی 12 بجے 1 بجے رات کو کہاں جاؤں گا بڈھا آدمی، ابھی صبر کرو، رہنے دو، میں صبح چلا جاؤں۔ نہیں، ابھی بھاگو، ابھی اس کو بھگاؤ، ابھی اس کے بستر پھینکو۔ خود حضرت نے ہم لوگوں سے سنا ہے پوری بات، یہ بات چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ تو علماء چونکہ کھڑے ہو گئے، اور دارالعلوم کا پوری دنیا میں ایک ایسا اثر، اور ابناء دارالعلوم پوری دنیا میں ہر جگہ لوگ کھڑے ہو گئے، تو یہ دبا، نہیں تو یہ کیا سے کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے، اور تقریباً معاملہ حل ہے، کوئی گھبرانے کی، کوئی اس کی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے، عوام سمجھ رہی ہے، عوام آ رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ سب آ رہے ہیں، کہیں کوئی دقت نہیں ہے، اور کسی تردد کی، اور ہم لوگوں کا موقف یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں کہ ہر آنے والی جماعت کا استقبال کرو۔ ہمارے یہاں سے مرکز سے فیض الہی سے مولانا ابراہیم صاحب دوسرے بزرگوں کا اعلان ہے کہ ہم کسی جماعت سے پرچہ نہیں مانگیں، ہم ہر جماعت کا استقبال کریں گے، چاہے کہیں سے آئے، اس کی نصرت کریں گے، اس کو کھلائے پلائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ بھائی تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، ہمارے کسی جماعت سے، وہ ہمارے لوگ ہیں، وہ عوام ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہم ہی جا کر اس کے دسترخوان پر کھائے ہیں، اس کو تشکیل کر کے لے آئے ہیں، بیچارہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ آج بھی وہی موقف ہے، ہر جماعت کا استقبال ہے، کسی جماعت سے کوئی تعارض نہیں، اور کہیں کچھ اب تو وضاحت کی ضرورت پوری دنیا میں نہیں رہ گئی ہے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اب یہ پرچے مانتے ہیں، جیسے ہماری جماعت رسام آئی، پرچے لائی، عوام تو نہیں جانتی ہے، یہ پرچہ کہاں سے لائیں گے، ہماری تو فیض الہی سے آ رہی ہے، بنگلور سے آ رہی ہے، گجرات سے آ رہی ہے، تو وہاں کا پرچہ ہوگا، نہیں نظام الدین کا پرچہ ہے، ابھی نظام الدین کا پرچہ لائیں گے تو ہم ٹھہرنے دیں گے، نہیں ٹھہرنے دیں گے، انہیں کی طرف سے، ہماری طرف سے یہ ہے، کسی پرچے کی ضرورت نہیں، کوئی جماعت آوے ہم اس کے نصرت کریں گے ساتھ۔ اب جیسے آپ نے کہہ دیا، اعلان ہو گیا، مان لیا آسام میں آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ساری جماعتیں کام کریں گی، یہ میرے لیے تو مثبت بات ہے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ صرف میری جماعت کام کرے گی، نہیں، ساری جماعت کام کرے گی تو ہمارے حق میں ہے، یہ تو مثبت بات ہے۔ لیکن جب جماعت آتی ہے اور مسجد میں ٹھہرتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم کو منتخب کی تعلیم کرنی پڑے گی، اب یہ دوسرا یہ کہ جو تم تشکیل کرو گے ہمارے حوالے کرو گے، اس کا رخ ہم بنائیں گے، ہم اس کا نظام الدین لے کے جائیں گے، اب یہ اندر میں شاید یہ گڑبڑ ہے، بھائی ہم جب جماعت محنت کر کے بنا رہے ہیں اس کا رخ ہم بنائیں گے، آپ کے حوالے کر دیں گے تب تو ہمارا کام ہی کبھی نہیں ہوگا، ہم نے جماعت بنائی آپ کے حوالے کر دیا تو ہمارا کام کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ وہ کام کریں گے جس سے علماء مطمئن نہیں ہے، ہم وہ کام کریں گے جس پہ علماء کی مہر ہے، تو وہ کام کریں گے نا جو پرانا کام ہے، ہم پرانا کام کر رہے ہیں جس پہ علماء کی مہر ہے، آپ وہ کام کریں گے جس سے علماء کے جس سے اعتراض ہے کہ بھئی آپ کیسے کر رہے ہیں یہ کام، جیسے مسجد کی آبادی کی محنت آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد میں لا کے بات کرو، علماء کہتے ہیں صحیح نہیں، دعوت مسجد کے باہر، تعلیم مسجد کے اندر، جو جہاں ملے گا وہاں اس سے دین کی بات کریں گے نا، نہیں گھر پہ مت کرو، دکان پہ مت کرو، بازار میں مت کرو، مسجد لے آ کے بات کرو، تو مسجد کون آئے گا اور کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ پاک ہیں کہ مسجد آئیں گے؟ تو آپ اس طرح سے کہیں گے، ہم کہیں گے کہ نہیں
جو مسلم ہے وہ یہ ہے کہ گھر گھر ملو، در در ملو، جو جہاں ملے ملو، اور اس کو وہیں اللہ رسول کی بات سمجھاؤ. یہ سنت ہے، یہ بات ہے. اس میں کہیں کوئی دقت ہم کو نہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی ہماری جماعتوں کو نکالا ہے یا مارا ہے یا برا بھلا کہا ہے، وہ ہمارے لیے رحمت بنا ہے. ہم کو اس سے تکلیف نہیں ہے، ہم کو فائدہ ہے. ہم تو ساتھیوں کو کہتے ہیں رخ سب جگہ بناؤ. تو نکالے گا تو نکالنے دو، مارے گا تو مارنے دو. مار کھانا سنت ہے، مارنا سنت نہیں ہے. ہم ماریں گے نہیں کبھی بھی. پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی کو انگلی اٹھائی ہو. ہم ماریں گے نہیں، ہاں مار کھائیں گے. ہم گالی نہیں دیں گے، ہم گالی سنیں گے. ہم آپ کو مسجد سے نہیں نکالیں گے، آپ نکال دو. اچھا جب مسجد سے نکال دیتے ہیں تو ہم ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ کہیں روڈ پر بیٹھ جاؤ، کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ. اب گاؤں والے آتے ہیں کیونکہ ہیں کتنے، کسی کے گاؤں میں 2 ہی 4 تبلیغین ہیں. اب گاؤں والے آتے ہیں بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جماعت ہے. ہم کو نکال دیا. کون نکال دیا؟ گاؤں والوں نے نکال. چلیے 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 کون نہیں. اب لے کے کھڑے ہوئے کہاں نکالا جماعت؟ تو دلیل کیا ہے؟ کیا یہ کفر شرک کی بات کر رہے ہیں، بے دینی کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہی دلیل ہے، فلاں کو امیر نہیں مانتے. یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. عوام کہتی ہے کہ دیکھو اگر جماعت کو نکالو گے تو پھر تمہاری جماعت میں نہیں آنے. ہزاروں مساجد کا دروازہ صرف اس سے کھلا ہے کہ ہم نکالے گئے. تو نکالا جانا تو ہمارے لیے مستحسن ہے، ہمارے لیے خراب نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے. ہم کو راحت ہے. آپ لوگ خاص ہیں، اپنے ہیں، علماء کرام ہیں، آپ سے کہنے میں دقت نہیں. بریلویوں کی ساری جنگ ہم نے ہار کے جیتی ہے. بریلویوں کی ساری جنگ ہم نے ہار کی جیتی ہے. اور پھینک دیا، گاؤں والے کھڑے ہو. انہوں نے مارا، گاؤں والے کھڑے ہو. بنا ہوا کھانا پھینک دیا، گاؤں والے. ہم لوگ سال کی جماعت میں آئے، آسام میں میرا سال لگا. حضرت محمد الفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہم لوگ تھے. رمضان میں ہم لوگ آئے. اب وہ سگنل پر ہم کو اتار لیا ایک مسجد والوں نے. وہ مسجد کا نام یاد نہیں، وہ مسجد سٹی ہوئی تھی ریلوے لائن سے. اور مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اتار لیا. جب اس مسجد میں گیا معلوم ہے بریلی مسجد. پہلی انٹری ہمارے سال کی جماعت بریلی مسجد میں. انہوں نے 3 دن رکھا. تو ہمارا 80% مجمع تو بریلویت سے آیا ہے. اور کہے سے آیا ہے؟ مار کھا کے آیا ہے، گالی سن کے آیا ہے، مسجد سے نکال کے آیا ہے. تو ہم کو کوئی دقت نہیں ہے. جماعتیں ہم رخ بنائیں گے پورے آسام میں، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم نکالے جائیں. وہ نکالنا ہمارے رحمت ہے. ماریے وہ بھی رحمت ہے، بھگائیے وہ بھی رحمت ہے. ہم کو کوئی دقت نہیں. ہمارا کام اس سے اور بڑھ رہا ہے، اور لوگ کھڑے ہو رہے ہیں الحمدللہ. ہم کہیں روک رہے ہیں؟ ہم کہیں نہیں روک رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں. آپ ہر جگہ روک رہے ہیں تو اپنا کامیاب. ہم کو کوئی جھگڑے ہی اچھا اختلافی بات، کوئی اختلافی بات ہمارے یہاں کوئی نہیں کرتا. یہ شبہ ہے یا لوگ پھیلاتے ہیں غلط فہمی. ہم لوگوں کے بیانات ہیں، اس کے کیسٹ سے لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں. کہیں کسی کا نام نہیں لیا جاتا. ہم سچ کہیں گے اسی میں باطل کا بطلان کھل جائے گا. ہم کو باطل بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سچ کہیں گے. ہم کہتے ہیں انبیاء بے عیب ہیں. ہم کہتے ہیں انبیاء بے عیب ہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ انبیاء میں عیب ہے، تو ہم کوئی کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ نبی میں عیب ہے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء بے عیب ہے، ہم نے کہہ دیا، ہمارا کام ہو گیا. ہم تو حق کہیں گے، اسی میں باطل کی تردید ہو جائے گی. ہم کو باطل کی تردید کرنے کی اور نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم پوری دنیا میں کہیں نہیں کہتے. کہاں کہیں گے ہم؟ نہ کسی کا نام لینا، نہ کوئی بات کرنا، نہ کسی جگہ کا، نہ کسی چیز کا. صرف صحیح چیز پیش کرنا ہے. امت کے سامنے صحیح چیز آ جائے اور اس پر آپ کی تائید ہو جائے کہ یہ صحیح ہے. صحیح چیز لانی. صحیح چیز آوے گی تو غلط چیز خود ہی ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں نا اندھیرا اندھیرا بولنے کا ضرورت ہے، ماچس کی تیلی جلاؤ نا، اندھیرا ختم ہو جائے گا. تو کہیں الحمدللہ منفی بات نہیں ہوتی ہے پوری دنیا میں. ہمارے کسی اکابر کی نہیں ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کو تاکید ہے کہ نہیں، منفی بات کسی ذات کا، شخصیت کا، کسی کا تذکرہ، کسی جگہ کا تذکرہ، فلاں جگہ فلاں جگہ، کچھ نہیں. اپنی بات کہو، دین کی بات کہو.
3 دن 4 دن سے ہم لوگ یہاں ہر جگہ بات ہو رہی ہے. کل بھی بات ہوئی ہماری 1.5 گھنٹہ دن کی بات ہوئی. ایک لفظ کہیں کوئی اشارے کنائے میں بھی کوئی بات نہیں. ہاں عقائد کو ضرور ہم نے کہا کہ علماء سے ملو عقیدہ صحیح کرو. تم نے 4 مہینہ لگایا ہے اس کی وجہ سے تمہارے عقائد صحیح ہو جائیں، یہ نہیں ہے. ہمارا مجمع اتنا بے پڑھا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں. تو علماء کے پاس جاؤ. عقیدہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ، اسی میں ہمارا جواب ہو گیا سر. ہم کو کچھ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ بہت صاف ستھرا ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اس پر سوچ کے سمجھ کے لے کے چلنا ہے، بالکل مثبت انداز میں چلنا ہے. کہیں سختی نہیں، کہیں کوئی بات ظاہر نہیں کرنا ہے کہ ہم فلاں ہم فلاں ہم فلاں. بالکل نرمی سے، محبت سے، پیار سے عوام سیدھی سادھی چل رہا ہے. الحمدللہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی آسان فرمائے.